بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مجھے پیر و مرشد نے یہ بات بتائی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے پیر و مرشد نے یہ بات بتائی ہے سبحان اللہ کہ جو نبی کا ہو جائے بس اس کی ساری خدائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، حاضرین اور ناظرین، آپ سب کو السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع بہت ہی پیارا ہے، سبحان اللہ کہ آج کے اس بیان میں ہم ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں گے۔ جملے بڑے قیمتی ہوں گے، باتیں بڑی قیمتی ہوں گی، آپ لوگوں نے توجہ رکھی ہے۔ آئیے پھر بلا تمہید ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آگے جانے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم آپ لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ عالیہ کے احیاء کے لیے صحیح کرنا، کوشش کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو پھیلانا، نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کا ابلاغ کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیتوں کا نفاذ کرنا بھی یاد رکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ہے۔ میرے دوستو، معلوم یہ ہوا کہ شریعت اسلامیہ کی اشاعت کرنا، تبلیغ کرنا، فروغ دینا جو ہے، یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا کیا ہے؟ ادب ہے۔ تو پھر میں اس محفل کے بانیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا وہ ادب کر رہے ہیں۔ وہ عظیم لوگ ہیں کہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی اشاعت کے لیے، فروغ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت محفل کی بنیاد رکھی ہے، جس سے سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ نفع حاصل کر رہے ہیں۔ یقین جانو کہ میرے دل میں اس محفل کے بانیوں کے لیے بہت بڑی عزت ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ لوگ جو ہیں ادب کرتے ہیں، وہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور میری دلی دعا ہے اللہ رب العزت جو ہے ان کے ذوق کو، ان کے شوق کو مزید جو ہے فروغ دے
اور ان کو دین اور دنیا میں جو ہے ساری کی ساری کامیابیاں جو ہے عطا فرمائے، سبحان اللہ آمین۔ میرے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کے بارے میں اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے ہمیں ہر ایک بات جو ہے وہ مکمل طور پر سمجھائی ہے۔ سبحان اللہ انشاءاللہ تعالی میرے پاس جتنا بھی وقت ہوگا ہم آج گفتگو کریں گے۔ بے شک اگر مجھے زندگی نے موقع دیا پھر کبھی اس کو مستقل طور پر موضوع بنا کر ہم کئی سیشن کریں گے، لیکن میری کوشش یہ ہوگی کہ آج جتنا بھی ٹائم ہے اس میں آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں۔ تو چلے آئیں اللہ تعالیٰ کے فرمان سے جو ہے اپنی بات کا آغاز کریں۔ حاجی صاحب توجہ رکھنی ہے، بات بڑی خوبصورت ہے، بات بڑی قیمتی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے بات کی کہ اے ایمان والوں، رائنا مت کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو، اور پہلے ہی غور سے سن لیجیے، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تفسیر نزہۃ الرحمن کے مطابق اس آیت کا شان نزول حاجی صاحب کچھ اس طرح ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے غلاموں کو یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو واضح و نصیحت فرماتے یا ان کو دین کی باتیں جو ہیں وہ سمجھاتے، تو بعض مرتبہ یوں ہوتا کہ کسی صحابی کو جو ہے وہ سمجھ نہ آتی یا اس کی بات کو سننے میں کمی رہ جاتی، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عرض کرتا، رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رعایت فرمائیے، یعنی کہ مجھے دوبارہ سمجھا دیجیے۔ عربی میں تو اس کا ایک اچھا معنی تھا، لیکن یہودیوں کی زبان عبرانی میں اس لفظ کا جو تھا وہ معنی جو تھا وہ اچھا نہیں تھا، وہ برا تھا۔ تو حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کی زبان کو اچھی طرح جانتے تھے اور سمجھتے تھے۔ جب انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ان کو یہ الفاظ بولتے ہوئے سنا تو وہ جلال میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اے دشمن خدا، تم پر خدا کی لعنت ہو، خبردار اگر میں نے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی کو یہ الفاظ بولتے ہوئے سن لیا تو میں اس کی زبان کھینچ لوں گا اور اس کو واصل جہنم کروں گا۔ تو یہودیوں نے کہا کہ یہ الفاظ تو سبھی بولتے ہیں، آپ صرف ہم سے ناراض ہو رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا یہ جواب سنا تو آپ سیدھے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ ابھی حاضر ہی ہوئے تھے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے اس آیت کو نازل فرمایا، ایمان والوں کو منع کر دیا گیا کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا حرف استعمال مت کرو جس سے دوسروں کو بے ادبی کرنے کا موقع ملے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی ہو۔ لفظ تو وہ بولنے چاہیے جس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان ہے وہ واضح ہو۔ اور یاد رکھیں جو مومن ہیں وہ وہی لفظ بولتے ہیں جس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان ہے وہ واضح ہے۔ اس لیے مومنوں کو حکم دیا گیا کہ وہ بولیں انظرنا، یعنی کہ ہمارے اوپر نظر کرم فرمائیں، ایسا لفظ آپ بولیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اور دوسرا اس آیت میں یہ کہا گیا کہ پہلے ہی غور سے سنیں، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کو لوگوں کے سامنے واضح کیا کہ یہ بارگاہ میرے پیارے محبوب کی وہ بارگاہ ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کر رہے ہوں تو پھر جو ہے توجہ سے بیٹھ کر اس بات کو سننا ہے، دھیان سے سننا ہے، غور سے سننا ہے، پوری یکسوئی کے ساتھ سننا ہے، یعنی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر جو ہے آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ اگر غور سے نہیں سنو گے تو یاد رکھو یہ بھی بے ادبی میں شامل ہوگا۔ اس چیز سے بھی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ منع کیا۔ اور آخر میں یہ کہا کافروں کے لیے جو ہے دردناک عذاب ہے، یعنی کافر وہ لوگ ہوں گے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے ادب ہوں گے، گستاخ جو بھی ہوگا، یاد رکھنا وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ جو ہے وہ کافر ہوگا۔ اور ایسے کافروں کے لیے جو ہے اللہ کے ہاں یاد رکھنا سزا ہے، اللہ کے ہاں جو ہے وہ بہت بڑا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب میں رہتے ہوئے جو ہے ہمیں زندگی کو گزارنا چاہیے۔ میرے دوست، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے، محفل سجی ہوئی ہوتی تھی، اس وقت کا جو ہے وہ سما کیسا تھا، وہ منظر کیسا تھا۔ حضرت سیدنا اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش ہوا، حاضر ہوا، تو میں نے حال دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو ہیں، یعنی آلے تو آلے ایسے ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یعنی اتنی یکسوئی ہے وہ سر کو بھی نہیں ہلا رہے،
اتنی توجہ کے ساتھ اتنے ادب کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مولا کا حکم ہے کہ واسمعوا، کہ تم نے غور سے سننا ہے، توجہ کے ساتھ سننا ہے میرے محبوب کو۔ اس لیے ان کے جو سر تھے نا وہ بھی حرکت نہیں کیا کرتے تھے، اتنا ادب تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا۔ میرے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیوں نہ ہو؟ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو جو ہے بلند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا، یعنی محبوبہ سونیا اساں تیری خاطر تواڈے ذکر نو بلند کیتا ہے، یعنی لاکا، یہ بڑا پیارا لفظ ہے۔ کسی دن اس کی جو ہے تفصیل ہم لوگ آپ کو جو ہے اب بتائیں گے، لیکن ابھی کیونکہ وقت جو ہے مختصر ہے کہ لاکا تیری خاطر۔ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی بھی کسی کی خاطر کام کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ یار کہ وہ خوش ہو جائے، ایسے ہی کہ وہ راضی ہو جائے۔ اللہ نے کہا اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آپ کے ذکر کو جو ہے بلند کیا ہے۔ میرے دوستو، آپ کے ذوق کو تازہ کرنے کے لیے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، توجہ رکھنی ہے۔ یہ حدیث کو میں نے مختلف بکس کے اندر جو ہے پڑھا ہے، لیکن آپ کے حوالہ کے لیے بک کا نام لینا ضروری سمجھتا ہوں۔ مجمع الزوائد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، توجہ رکھنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا، بے شک آپ کا اور میرا رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ذکر ہے وہ کیسے بلند کیا ہے۔ حدیث کے جملے یہ آتے ہیں کہ کیفا رفعت ذکرک، بڑے خوبصورت جملے ہیں کہ یعنی کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے بلند کیا ہے۔ کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ کی ذات پوچھ رہی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرا ذکر کیا جاتا ہے، ہائی سب توجہ رکھیں، کہ جب میرا ذکر کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر میرے ذکر کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی آپ ایسی ہستی ہیں کہ اللہ کا جو ذکر ہے وہ آپ کے ذکر کے ساتھ ہے، آپ کا ذکر جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر سے علیحدہ نہیں کیا۔ جہاں جہاں خدا کا ذکر ہے وہاں وہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اگر خدا کا ذکر عرش پہ ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی عرش پہ ہے۔ اگر خدا کا ذکر فرش پہ ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی فرش پہ ہے۔ اگر خدا کا ذکر آسمانوں پر ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی آسمانوں پر ہے۔ اگر خدا کا ذکر زمین پر ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی زمین پر ہے۔ اگر خدا کا ذکر مشرق میں ہے
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی مشرق میں ہے، اگر خدا کا ذکر مغرب میں ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی مغرب میں ہے، اگر خدا کا ذکر شمال میں ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی شمال میں ہے، اگر خدا کا ذکر جنوب میں ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی جنوب میں ہے۔ یار یوں سمجھ لو کہ جس جگہ خدا کا ذکر ہے وہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ذکر نہ ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ذاکر ہے وہ خود خدا ہے، خدا کی یہ شان ہے کہ وہ ہر جگہ موجود بھی ہے، اور مولا جو ہے وہ سب کا معبود بھی ہے۔ اللہ بھی آپ کا جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے، جیسا کہ وہ خود جو ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو، تو پھر ایسی ہستی کا یاد رکھیں، پھر ادب کیوں نہ ہو۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ میرے دوستو توجہ رکھنی ہے، اگر دیکھیں ہم میں سے ہر بندے کی یہ خواہش ہے، ہر بندے کی یہ چاہت ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت ملے، کہ ہماری بخشش ہو جائے۔ یہ ہے نا ہر بندے کی خواہش، بخشش بھی ہماری ہو جائے اور ہمیں خدا کی محبت بھی ملے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک میں یہ بات جو ہے وہ واضح کر دی ہے کہ بخشش کیسے ملنی ہے اور میری محبت جو ہے وہ کیسے ملنی ہے۔ میرے دوستو ہمیں بخشش بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ملنی ہے، اور خدا کی محبت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ملنی ہے۔ پھر جو ایسی ہستی ہیں آپ کہ جن کی وجہ سے ہماری بخشش ہونی ہے، جن کی وجہ سے ہمیں خدا کی محبت ملنی ہے، تو پھر ان کا ادب کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ آل عمران کی 92 آیت نمبر 31 کے اندر اس بات کو واضح کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ نے کہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان سے جو میری محبت چاہتے ہیں، جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ انہیں اللہ کی محبت ملے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں۔ یعنی ان کو کہہ دو کہ میری پیروی کرو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیروی کریں۔ اللہ ان سے محبت بھی کرے گا اور ان کے گناہوں کو معاف بھی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا، بخشنے والا، عنایت فرمانے والا، رحم کرنے والا اور مہربانیاں کرنے والا ہے۔ یہ مولا کی شان ہے۔ صرف بات اتنی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن اقدس کو تھامنا ہے تو رب کی محبت بھی مل جائے گی اور ہمیں گناہوں سے معافی بھی مل جائے گی، ہماری بخشش بھی ہو جائے گی۔ صرف ہم نے کرنا کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، آپ کی فرما برداری کرنی ہے، آپ کی غلامی ہم نے کرنی ہے۔
اور آپ کے اسوہ حسنہ پہ ہم نے چلنا ہے تو یاد رکھیں پھر ہمیں اللہ کی محبت بھی مل جائے گی اور ہمارے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو ہمارے شاہ صاحب نا اکثر یہ شعر جو ہے نا سنایا کرتے سبحان اللہ، کہ ہر جرم میں نے کیا سبحان اللہ، جان انجان ہو کر واہ واہ، ہر خطا معاف ہوئی سبحان اللہ، آقا تیرا بن جانے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کے ہونے سے یار ساریاں خطاویں معاف ہو جاتی ہیں، پھر ان کا ہونا چاہیے نا، ہونا چاہیے، ان کے دامن کو تھامنا چاہیے نا۔ انشاءاللہ، میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ہستی ہیں، آپ کی اطاعت جو ہے وہ خدا کی اطاعت ہے، آپ کی نافرمانی جو ہے وہ خدا کی نافرمانی ہے۔ بخاری مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، یہ سب توجہ رکھیے۔ سبحان اللہ، قال من آتانی فقد آتا اللہ ومن آسانی فقد آس اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے پس اللہ کی اطاعت کی، سبحان اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی بس اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ سبحان اللہ، تو پھر ایسی ہستی کا ادب پھر کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ، اور میرے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وقار صاحب جملہ قیمتی ہے، توجہ کی بڑی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے ایسی ذات ہے کہ جن کے بغیر بندہ جو ہے مومن نہیں ہو نہیں ہو سکتا، سکتا، بے شک، بے شک، آپ کے کہ جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا نہ جائے تو بندہ مومن نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ کا ادب کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ، اور یاد رکھیں کہ بندے نے مومن کب ہونا ہے؟ واہ واہ، بندے نے مومن اس وقت ہونا ہے جس وقت اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ماننا ہے، سبحان اللہ، اور ساری دنیا سے بڑھ کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے کرنی ہے، تب بندے نے مومن ہونا ہے۔ سبحان اللہ، میرے دوستو، بخاری شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اور اس کے دو راوی ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس حدیث کو روایت فرمایا ہے، اور سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس حدیث کو روایت فرمایا ہے۔ آپ صاحب حدیث کے جملوں کی طرف آپ نے توجہ دینی ہے۔ سبحان اللہ، پہلے حضرت انس والی روایت جو ہے نا وہ مطلب بیان کر رہا ہوں۔ قال انس رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ ترجمہ سنو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے ہاں، یعنی اس کے لیے اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر جو ہے سبحان اللہ، میں محبوب نہ ہو جاؤں، اس کو پیارا نہ ہو جاؤں، سبحان اللہ، اس کو عزیز نہ ہو جاؤں، اتنی دیر تک کوئی بندہ جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو یاد رکھیں، یوں فرمایا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فوالذی نفسی بیدہ، سبحان اللہ، آپ نے فرمایا کہ ان ابی ہریرہ
رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی فوالذی نفسی بیدہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یعنی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اور اس کے بعد حدیث کے وہی جملے ہیں جو سیدنا حضرت انس والی حدیث میں نے بیان کیے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے ہاں اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو پھر یاد رکھیں، ایسی پھر عظیم ہستی کا میرے دوست ہو، پھر ادب تو ہونا چاہیے نا۔ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ والسلام علیکم۔